حضرت مولانا امام بخش خان عربی ادب، فارسی ادب، علم لغت، علم معانی، علم بلاغت، علم طب، علم حیات، علم فلکیات، علم قیافہ، علم روایت، علم درایت، علم فقہ و اصول پر ہر درجہ کمال حاصل تھا۔ جملہ علماء کرام و عزیزان و دوستان و مومنین شیراز ہند جونپور، شہر شیراز ہند جونپور کی تاریخ بہت ہی روشن اور تابناک ہے۔ جو بزرگان ہیں اور نوجوان علماء تو بہتر جانتے ہیں، خاص کر انہیں بتانا مقصد ہے کہ شہر جونپور کی کیا اہمیت رہی ہے۔ اس شہر کو فیروز شاہ تغلق نے 1361 عیسوی میں آباد کیا۔ سب سے پہلے اس قلعہ کو بنوایا اور 12 سال میں اس شہر کو تمام نقشے کو اس کے وزراء نے مرتب کیا۔ تو 1372 عیسوی میں یہ شہر 4 کوس میں فیروز شاہ تغلق کی نگرانی میں آباد ہو گیا۔ فیروز شاہ تغلق جس وقت دہلی کا بادشاہ تھا تو اس نے اپنی ایک سلطنت کو منتقل کیا تھا دولت آباد۔ تو فیروز شاہ تغلق نے جب جونپور کو آباد کیا تو اس نے حکم صادر کیا کہ دولت آباد کے جتنے رؤساء، حکماء، ادباء اور علماء ہیں وہ سب کے سب اب جونپور آ جائیں۔ تو جونپور جب آباد ہو گیا اور اس کی معمار کاری کے لیے اس نے دہلی سے خصوصی طور پر معمار بلائے تھے۔ یہ تمہیدی گفتگو عرض کر رہا ہوں کہ جونپور کا آغاز کہاں سے ہے اور پھر جونپور میں علمی شخصیتیں کیسی کیسی گزری ہیں۔ یہ جو حضرات اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ توجہ سے فرمائیے گا اور سنیے کیا اس شہر کی عظمت ہے علماء کی نظر میں اور پڑھے لکھے حضرات کی نظر میں۔ اس شہر کو میں قلعہ کے 12 برس میں آباد کیا گیا، جس کے نقشے کو فیروز شاہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر کیا رہا، وقت گزرتا رہا، زمانے بیتتے گئے، ابراہیم شاہ شرقی کا زمانہ آ گیا۔ ابراہیم شاہ شرقی یہ سادات تھے، ان کا سلسلہ نسب امام زین العابدین علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد منتہی ہوتا ہے۔ جب ابراہیم شاہ شرقی کا زمانہ آیا تو رؤسائے دہلی، علماء دہلی، سادات دہلی، جونپور میں جتنے زیدی سادات ہیں سب کا شجرہ منتہی ہوتا ہے سادات بحیرہ پر۔ اس وقت تمام علماء، حکماء، ادباء، سادات، مومنین دہلی سے دیگر شہروں سے ابراہیم شاہ شرقی کے زمانے میں جونپور آ کر فخر و مباحات کے ساتھ یہاں آباد ہو گئے۔ دہلی اور دولت آباد کو ترک کر کے جونپور کو آباد کیا۔ ابراہیم شاہ کے پوتے سید حسین شاہ جب تخت نشین ہوئے تو ان کے زمانے میں وہ خود اور ان کی والدہ نجم النساء المعروف راجے بی بی، جو بہت ہی مومنہ اور دیندار خاتون تھیں، انہوں نے مذہب شیعت کے فروغ کے لیے جونپور میں بے بہا حکومت کے خزانے راہ خدا میں خرچ کیے، درس گاہیں بنوائیں، مسجدیں بنوائیں، نماز عیدین و نماز پنجگانہ کا باقاعدہ طور پر اہتمام حکومت کے خزانے سے ہوا۔ علماء، شعراء، ادباء کو جاگیریں اور پیسے حکومت کی طرف سے دیے گئے۔ لال دروازہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ راجے بی بی نے، شاہ حسین شرقی کی والدہ نے، ایک صلوات پڑھیں حضرات، مل جل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ اس وقت جو لال دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لال دروازہ سید شاہ حسین شرقی کی والدہ نجم النساء راجے المعروف راجے بی بی کی ہی تعمیر کا نتیجہ ہے۔ اس وقت جو انہوں نے بنوایا تھا وہ دروازہ تو اندھیری رات میں سرخ روشنی نکلتی تھی، اہل جونپور اس روشنی کو رات کی تاریکی میں دیکھنے جایا کرتے تھے۔ چھتری گھاٹ کا آزا خانہ بہت قدیم ہے جو شاہ حسین شرقی کی والدہ راجے بی بی نے بنوایا تھا۔
یہاں کے صدر امام بارگاہ سے بھی بہت پرانا ہے وہ. آپ کے عہد کے جلیل القدر عالم و متقی و پرہیزگار علامہ و ملا سید داؤد علی زیدی جونپوری تھے، جو ذوالقدر منزل کے اور شیراز ہند جونپور کے پہلے شیعہ عالم دین تھے. 500 سال سے بھی کہیں زیادہ ان کو گزرے ہوئے ہو گیا. جس وقت جونپور میں یہ شیعہ عالم تھے، تقریباً پورے ہندوستان میں کوئی شیعہ عالم نہیں تھا. دربار شاہ جہاں اکبر آباد یعنی آگرے میں علماء شیراز سے علماء ہندوستان کا مناظرہ علم عقلیہ میں ہوا، جس میں سارے ہندوستان کے علماء مناظرے میں شکست کھا گئے علماء شیراز ایران سے. شاہجہاں کے ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ اس وقت جونپور میں ملا داؤد علی جونپوری رہتے ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، آپ انہیں بلوائیے تاکہ وہ شیراز کے علماء سے مناظرہ کریں. شاہجہاں نے اپنے وزراء اور حکام کو حکم دیا کہ جونپور جاؤ اور ادب اور احترام کے ساتھ ملا محمود جونپوری کو میرے دربار تک لے کر آؤ. وزراء اور اس کے حکام آئے جونپور اور ملا محمود جونپوری کو اپنے ہمراہ لے کر گئے. 1 ہفتے تک 8 علماء شیراز سے یہاں آئے تھے ہندوستان. شاہجہاں کے دربار میں علوم عقلیہ میں مناظرہ ہوا تھا. سارے ہندوستان کے اس وقت جو علماء تھے مناظرہ شکست کھا گئے تھے. جونپور سے ملا محمود جونپوری کو جب شاہجہاں نے اپنے دربار میں بلایا، ملا محمود جونپوری کا شاہجہاں نے بہت احترام کیا اور آگرے میں کے سارے علماء نے احترام کیا. ملا محمود جونپوری کا مناظرہ 1 ہفتے تک جاری رہا. نتیجتاً ملا محمود جونپوری فاتح مناظرہ شیراز کے علماء سے ہو کر جونپور واپس آئے، جس پر شاہجہاں اتنا خوش ہوا کہ اس نے جونپور کو شیراز ہند کا لقب دیا. جونپور علمی دنیا میں شیراز ہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. ملا محمود جونپوری پہلے حنفی المسلک تھے. بعد میں اپنی شیعت کا اظہار انہوں نے اپنی ایک کتاب میں، جسے عربی زبان میں 150 صفحے پر لکھا ہے، جس کا نام ہی انہوں نے عقائد اثنا عشریہ رکھا ہے. اور اس سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے ملا محمود کی شیعت پر، کہ ملا محمود کے شیعہ ہونے کی ایک اور مضبوط دلیل ہمارے پاس موجود ہے. وہ یہ شاہ عبدالعزیز المعروف محدث دہلوی، انہوں نے ایک کتاب شیعوں کی رد میں اور شیعوں کے بغض میں لکھی، جس کا نام انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ رکھا. اس میں بھی انہوں نے ملا محمود جونپوری کو شیعہ امامیہ اثنا عشری کہا ہے. تحفہ اثنا عشریہ کا سب سے پہلا جواب شیراز ہند جونپور سے لکھا گیا. دوسرا جواب حضرت علامہ غفران مآب علیہ الرحمہ کے بڑے بیٹے مولانا سید محمد صاحب قبلہ نے لکھا. تیسرا جواب مفتی سید محمد قلی خان صاحب قبلہ نے لکھا. چوتھا جواب ان کے فرزند علامہ میر حامد حسین ہندی نے ابقات الانوار کی شکل میں تفصیل سے لکھا. جونپور جب سے آباد ہوا، یہ شہر ہمیشہ علماء، شعراء، ادباء، فضلاء، بلغاء سے آباد رہا. علماء ایران اور علماء عراق نے جونپور کو مسکن العلم کہا ہے. مرزا محمد حسن قتیل لاہوری، جو پہلے چھتری قوم سے تھے، بعد میں انہوں نے مذہب تشیع اختیار کیا. انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے فارسی زبان میں، ہفت تماشا، 200 سال پہلے، جس میں انہوں نے علوم کے باب میں صفحہ 205 پر لکھتے ہیں کہ پنجاب، ہندوستان میں پنجاب، دہلی، شیراز ہند جونپور کے علماء علم بلاغت پر آسمان میں پہنچے ہوئے تھے. بلاغت کے آسمان پر اس وقت جو یہاں عالم دین تھے ملا محمد جونپوری، اور ان کی کتابیں بھی موجود ہیں. انہی کی کتابوں کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے. جونپور کے تمام اطراف و اکناف میں علماء شعراء کا جم غفیر تھا. ذوالقدر منزل کے علماء، میر گھرانے کے علماء، واسطی ہاؤس کے علماء، قضیانے کے علماء، جعفری کاٹیج کے علماء، کچگاؤں کے علماء، مچھلی شہر کے علماء، بڑے گاؤں کے علماء، بھادی شاہ گنج کے علماء، خود میرے گاؤں کے میرے جد بزرگوار، میرے دادا کے پردادا نور علی خان، ان کے بھائی تھے محب علی، ان کے بھائی تھے محمد علی جو مجتہد تھے، فاضل نجف تھے. دوسرے بھائی تھے فضل علی، وہ بھی مجتہد تھے اور فاضل نجف تھے. حضرت محمد علی خان اور حضرت مولانا فضل علی خان یہ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں. رنوں کے علماء، موئی کے علماء، موضع موئی کے علماء، یہ جونپور کے مواضعات اور قصبات میں جو علماء گزرے ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. سیدن پور کے علماء،
جس میں ایک شخصیت ممبئی میں بہت ہی عظیم شخصیت تھی، مولانا سید محمد اصغر زیدی صاحب قبلہ مجتہد، ڈین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ وہ استاد تھے علامہ سید علی نقی نقن صاحب، المعروف نقن صاحب۔ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اپنا سارا کتب خانہ مولانا علی نقی نقن صاحب کو دے دیا تھا۔ جونپور شہر کے مفتی محلے کے مفتی سید ابو البقاء ابن ملا محمد درویش جونپوری، ان کی وفات 1040 مطابق 1630۔ آپ علوم عقلیہ و نقلیہ میں ایک تائے روزگار تھے۔ جب آپ کے علم کا شعرہ جونپور سے بادشاہ دہلی تک پہنچا تو بادشاہ دہلی نے اپنے وزراء کے ذریعے احترام و ادب سے اپنے پاس آپ کو دہلی بلایا اور جونپور کا مفتی مقرر فرمایا۔ آپ کو فریقین کی چاروں فقہ زبانی یاد تھیں اور فقہ جعفریہ پر آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ آپ فتوے دیا کرتے تھے۔ آپ کی تصانیف و تالیف کثیر ہے، مگر یہاں پر صرف 2 کتابوں کا تذکرہ کیا جا رہا، حاشیہ شرح ملا جامی بزبان عربی، حاشیہ قطبی بزبان عربی۔ جونپور کی عظیم شخصیت افقہ الفقہاء علامہ سید سجاد حسین طور جونپوری، جو شیراز ہند جونپور میں ناقدری کی بنا پر وہ بہرائچ نانپارہ چلے گئے اور وہاں آباد کیا، ان کی اولاد آج بھی موجود ہے۔ جب وہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل ہو کر جونپور کا انہوں نے قصد کیا تو فقہائے نجف انہیں شاہراہ نجف تک پہنچانے آئے اور کہہ رہے تھے کہ آپ نجف اشرف میں رہیے، آپ ہندوستان جونپور میں نہ جائیے۔ تو انہوں نے علماء سے فرمایا کہ حضور سرکار، اس وقت میری ضرورت میرے شہر کو ہے، لہٰذا میں اپنے وطن جا رہا ہوں۔ تو قبلہ نے ایک اور نابغہ زمان شخصیت آیت اللہ و علامہ و ملا شیخ ارشاد حسین جونپوری کی اس شہر کی ہے۔ آپ بہت بڑے عالم اور فقیہ اور بہت ہی رئیس اور زمیندار تھے۔ آپ نے دوران تحصیل علم نجف اشرف میں آیت اللہ شیخ محمد مازندرانی مرحوم کے درس خارج کے تمام ذخیرے یعنی فقہ و اصول آپ کو ازبر تھے۔ آپ خود بھی مجتہد کامل تھے۔ آپ نے کربلا معلیٰ میں کیا ہے جونپور سنیے، آیت اللہ شیخ ارشاد حسین خان جونپوری، آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ نے کربلا معلیٰ میں ایک مدرسہ جعفریہ قائم کیا تھا اور خود درس خارج دیتے تھے، اور آپ کے درس میں تقریباً 500 طلباء ہوا کرتے تھے۔ تحفہ جوادیہ نامی کتاب پر آپ کے حاشیے عربی زبان میں آج بھی موجود ہیں۔ مفتی سید احمد علی ابن مفتی سید علامہ محمد عباس شستری رحمت اللہ علیہ آپ کے علم کا ہر لمحہ دم بھرتے رہتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب شہید کربلا حضرت حبیب ابن مظاہر پر منتہی ہوتا ہے۔ آپ کا انتقال 1330 ہجری یا 1331 ہجری میں ہوا اور آپ کربلا معلیٰ میں دفن ہوئے۔ کلاپور کے علماء جن میں ایک شخصیت مولانا محب الحسن صاحب قبلہ کی ہے، جو جوش ملی آبادی کے خاص الخاص دوست تھے۔ جوش ملی آبادی کلاپور جونپور میں خط بھیجتے تھے اور انہیں بھائی کہتے تھے، اور ادب و احترام کے ساتھ ان کے نام اکثر وہ خط بھیجا کرتے تھے، جوش ملی آبادی۔ علامہ سید گلشن علی اول زیدی کچگاؤں، آپ کی ولادت 1214 ہجری میں ہے۔ آپ کی نسل میں بہت علماء آپ کے بزرگوں میں بھی پیدا ہوئے۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، علامہ سید محمد علی زیدی جونپوری نجفی و علامہ سید محمد حسن نجفی زیدی جونپوری۔ آیت اللہ سید گلشن علی ثانی جونپوری نجفی، جن کا انتقال سبزی منڈی میں وہ رہتے تھے 1990 میں ہوا ہے، بہت قابل اور مجتہد تھے، جنہیں مدرسہ جامعہ ایمانیہ ناصریہ کی پرنسپلی اہل جونپور سونپ رہے تھے، مگر انہوں نے اپنے زمانے میں قبول نہیں کی۔ وہ گوشہ نشین شخصیت تھے، مگر بہت فارغ التحصیل تھے، مجتہد تھے، صاحب رائے تھے۔ 1990 میں ان کا انتقال ہوا۔ نجف اشرف میں علامہ سید گلشن علی ثانی، جو ابھی 1990 میں جن کا انتقال ہوا۔ نجف اشرف میں دوران تحصیل علم ایک دن آیت اللہ العظمہ سید العلماء علی نقی المعروف نقن صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی درس کے بعد۔ تو ان سے گلشن علی جونپوری صاحب سے علامہ سید علی نقی نقن صاحب نے فرمایا کہ مولانا گلشن علی صاحب قبلہ پورے ہندوستان میں آپ کے پردادا سید محمد حسین زیدی جونپوری جیسا اب تک پورے ہندوستان میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، جنہیں 14 علوم پر مہارت تام حاصل تھی، اور فلکیات میں تو ان سے بڑا پوری دنیا میں کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ ایٹم بم کی تھیوری بھی جانتے تھے اپنے زمانے میں۔
علامہ سید محمد حسین جونپوری کا نجف اشرف میں ان کی جاگیریں تھیں، زمین باغات تھے ان کے والد کے بھی، اور وہ والی ریاست تھے راجہ اکبرپور کے۔ راجہ اکبرپور کی جتنی جائیدادیں تھیں عراق میں سب مولانا گلشن علی صاحب کو انہوں نے ہدیہ کر دی تھیں۔ راجہ لور پور آیت اللہ العظمی علامہ سید محمد حسن جونپوری کا نجف اشرف میں آیت اللہ العظمی شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام اور آیت اللہ العظمی حضرت شیخ کاشف الغطاء اور خاتم الفقہاء شیخ مرتضی انصاری صاحب رسائل و مقاصد بے پناہ احترام کرتے تھے۔ خاتم المحدثین سرکار محدث نوری رحمت اللہ علیہ اکثر و بیشتر علامہ سید محمد حسن زیدی جونپوری کے پاس خطوط جونپور بھیجتے تھے اور روایت و درایت میں آپ سے مشورے بھی کرتے تھے۔ حضرت علامہ گلشن علی زیدی جونپوری ثانی کا انتقال 1990 میں ہوا۔ ان کی زندگی میں ان کی پردادا علامہ سید محمد حسین زیدی جونپوری کی تصانیف و تالیفات و مخطوطات اور دیگر تمام کتابیں اور کتب خانے جس میں محدث نوری کا خط بھی موجود تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہ جانے کس وجہ سے منتقل کر دیا گیا، اور اسی کتب خانے میں محدث نوری کے خطوط بھی تھے۔ علامہ سید محمد حسین جونپوری 1280 ہجری میں کربلا معلیٰ سے ایک خاک شفا کی ذریعے اپنے ہمراہ لائے تھے جو آج بھی موضع کچگاؤں میں موجود ہے اور دیگر تمام اہل جونپور اور مومنین کی زیارت کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ آئیے ہم اب اس جناب والا صفات کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ جونپور کا یہ تابناک ماحول کہ جہاں ہر گلی میں علماء، ہر گھر مدرسہ، ہر کوچے میں ادبا، ہر دوسرا آدمی یہاں جو ہے ادیب، ہر تیسرا شخص یہاں شاعر، ہر گلی اور کوچے میں علماء کا ہجوم، ایسی تابناک فضا اور ایسے روشن دماغ ماحول میں جب کوئی شخصیت آنکھ کھولتی ہے تو وہ کس طرح سے پروان چڑھتی ہے۔ آج تذکرہ ہمیں اب اس شخصیت کا کرنا ہے، آیت اللہ العظمی امام بخش خان رحمت اللہ علیہ المعروف بھگو صاحب قبلہ۔ ان کے والد بزرگوار کابل سے جونپور تشریف لے آئے تھے۔ جب جونپور کی علمیت کا تذکرہ پوری دنیا میں ہوا تو لوگ دور دور سے دوسرے ملکوں سے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ اس میں مولانا امام بخش صاحب کے والد بھی تھے، حضرت آیت اللہ فی العالمین العامل والفاضل الکامل عارف باللہ کریم الاخلاق امیم الاشفاق امام بخش خان نور اللہ مرقدہ المعروف بھگو صاحب قبلہ مجتہد متجزی۔ جونپور کے علمی ماحول و جلالت و شکوہ کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد کابل سے تشریف لائے تھے اور جونپور کے محلہ بلوہ گھاٹ وہی میں آباد ہو رہے۔ حضرت مولانا موصوف کی ولادت 1237 ہجری مطابق 1821 عیسوی میں آپ کے وطن شیراز ہند جونپور کے محلہ بلوہ گھاٹ میں ہوئی۔ آپ کو علم دین کا اتنا شوق اور جذبہ اور اشتیاق تھا کہ آپ کمسنی کے عالم میں ہی تعلیم دین مبین میں مصروف ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن جونپور میں ہی حاصل کی۔ فارسی زبان کی تمام کتابیں آپ نے حضرت مولانا امیر علی خان جونپوری سے پڑھیں۔ مختصرات عربیہ مولانا الہی بخش گوسوی جو اس وقت جونپور میں ہی مقیم تھے ان سے پڑھی۔ علم طب، علم منطق، علم فلسفہ اور علم معقولات آپ نے حضرت مولانا و ملا سخاوت علی جونپوری صاحب کے سامنے زانوِ ادب طے کیا، اور فقہ و اصول کی اعلیٰ تعلیم آپ نے علامہ سید گلشن علی زیدی جونپوری، گلشن علی اول جونپوری اور مولانا علی حسین نصیر آبادی سے حاصل کی۔ مولانا علی حسین نصیر آبادی کا شیراز ہند کے علماء سے بہت گہرا رشتہ اور رابطہ بھی تھا۔ وہ جونپور آتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے اور اکثر اپنی بزم کے افراد سے کہتے تھے کہ ہم اہل علم کے شہر میں جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا امام بخش خان عربی ادب، فارسی ادب، علم لغت، علم معانی، علم بلاغت، علم طب، علم حیات، علم فلکیات، علم قیافہ، علم روایت، علم درایت، علم فقہ و اصول پر حد درجہ کمال حاصل تھا۔ آپ نہایت ہی منکسر المزاج، نہایت ہی عبادت گزار اور فرشتہ صفت انسان تھے۔ شیراز ہند جونپور میں آپ سے اور علماء فریقین سے اکثر مباحثے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن آپ ایسے شواہد و دلائل پیش کرتے تھے کہ مشککین کے دانت کھٹے ہو جایا کرتے تھے اور ان کے ہوش اڑ جایا کرتے تھے۔ آپ کی خدمات علامہ
آیت اللہ امام بخش خان صاحب قبلہ کی شیراز ہند جونپور میں خدمات، آپ تا حیات شیراز ہند جونپور میں ہی رہے اور زندگی بھر درس و تدریس کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا۔ آپ کو اہل جونپور کبھی نام کے ساتھ نہیں یاد کرتے تھے، بلکہ کمال احترام کی بنیاد پر آپ کو ہر گھر میں ہر بز میں مولانا صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ حج بیت اللہ و زیارت معصومین علیہ السلام و شہداء کربلا علیہ السلام کی زیارت سے بھی مشرف تھے۔ آپ کو اللہ نے طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ آپ کے بیٹے تھے الہی بخش خان، جن کو آپ نے خود بھی اور دیگر علماء جونپور نے چراغ کی اور چاند کی روشنی میں خوب پڑھایا تھا۔ مولانا الہی بخش جونپوری بھی جونپور کے محترم علماء میں شمار کیے جاتے تھے، جن کو ارباب وطن مولوی الہی بخش خان صاحب قبلہ کے نام سے پکارتے تھے۔ مولانا امام بخش خان صاحب قبلہ نے شیراز ہند جونپور میں مدرسے قائم کیے، مسجدیں بنوائیں، امام بارگاہیں بنوائیں۔ ایک امام بارگاہ یہ آپ کے پس پشت موجود ہے، جس میں مولانا موصوف کی قبر منور بھی ہے، اور مولانا کا یہ خود عزا خانہ تھا جنہوں نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ آپ نے اعظم گڑھ میں بھی مسجد بنوائی اور عزا خانے بنوائے، اور آپ نے شیراز ہند جونپور کی مسجدیں کسی بھی زمانے میں غیر آباد نہیں تھیں۔ شیراز ہند جونپور میں شیعوں کی 100 سے زائد مسجدیں ہیں۔ ہر زمانے میں شیراز ہند جونپور میں عبادت گزار اور متقی لوگ پائے جاتے رہے ہیں۔ ہر زمانے میں یہاں مسجدیں آباد تھیں، ولو مومنین کی تعداد کم تھی۔ بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ابھی میں آپ کو سارے حوالے بھی پیش کروں گا کتابوں کے۔ مولانا امام بخش خان صاحب قبلہ نے اپنے زمانے میں جونپور کی تمام شیعہ مساجدوں میں نماز جماعت کا سلسلہ قائم رکھا۔ اتنے علماء یہاں اس وقت موجود تھے۔ جونپور کبھی علم کی دنیا میں خالی نہیں رہا، ہر زمانے میں یہاں علماء اور شعراء اور ادبا پائے گئے۔ زندہ مثال مولانا سید گلشن علی زیدی جونپوری کی ہے، جو ان کا انتقال 1990 میں ہوا۔ وہ مجتہد تھے جن کے علم کی گواہی سید العلماء خود علی نقی نقن صاحب نے دی ہے۔ ایک مجتہد اگر ایک مجتہد کسی مجتہد کی تائید کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہوگا۔ مولانا امام بخش خان صاحب قبلہ، آپ کے قلمی آثار بہت سے تھے مگر دستیاب نہ ہو سکے۔ صرف اور صرف فقہ میں ایک رسالہ خمس کے نام سے مشہور و موجود ہے، جو آپ کے متجزی مجتہد ہونے کی دلیل ہے۔ جونپور کو شیراز ہند کہا جاتا رہا ہے۔ مذہب شیعت کے لحاظ سے ہندوستان کا اس قدر یہ قدیمی شہر ہے کہ لکھنؤ سے قبل یہاں پر ہی نماز جمعہ کا باقاعدہ طور پر قیام عمل میں آیا۔ آیت اللہ امام بخش خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جونپور میں نماز جمعہ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حوالہ جات تجلی نور فارسی زبان میں جونپور کے ہی کسی مصنف نے اس کو لکھا ہے اور بہت پرانی کتاب ہے۔ تذکرہ علماء جونپور ایک کتاب ہے جس کو خیر الدین محمد جونپوری نے 216 ہجری میں لکھا ہے، جس میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ تذکرہ بے بہا در تاریخ علماء علامہ سید محمد حسین نجفی نوگامی متوفی 1943۔ یہ جو حوالے میں پیش کر رہا ہوں یہ مولانا سید محمد حسین نجفی نوگامی، جن کا انتقال 1943 میں ہوا ہے، انہوں نے یہ بات اپنی کتاب تاریخ تذکرہ بے بہا در تاریخ علماء ہند، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیراز ہند جونپور میں ہی سب سے پہلے ہندوستان میں نماز جمعہ کا قیام عمل میں آیا۔ ان کا انتقال 1943 میں ہوا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہوتا اور دیگر شہر کے علماء کو، تو ان کے زمانے میں اعتراض ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عالم اور مجتہد عالم دین نے اتنی تحقیق کے بعد اگر کتاب لکھی ہے اور کسی کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بات بالکل درست ہے۔
مطلع انوار در تاریخ علماء، نجوم السما در تاریخ علماء، الذریعہ آغا بزرگ تہرانی در تاریخ علماء، خورشید خاور مصنف مولانا سعید اختر صاحب قبلہ گوپال پوری در تاریخ علماء. یہ ساری باتیں جو میں نے علماء جونپور، ادباء جونپور، شعراء جونپور اور جونپور کی علمی لیاقت اور جونپور میں ہر گھر میں علم کا چرچا ہونا، یہ ساری باتیں خود علماء قائل تھے. شیخ محدث نوری کا جونپور خط بھیجنا جونپور کی علمی جلالت کو خود اشکار کرتا ہے. فقط والسلام. جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ.